امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے نا، وہ علم دین کا پیک کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اسلامی علوم کا چرچا تھا، دینی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی، ساری کی ساری اسلامی علوم کے ساتھ وابستہ تھی۔ جیسے آج سی اے کسی نے کر لیا جی بڑا ترقی یافتہ ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی جی یہ ہو گیا، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں۔ تو اس زمانے میں اسلامی علوم کی تحصیل کے، اسلامی علوم جس کے بعد جتنا زیادہ، اس کا دینی اور دنیاوی علمی مرتبہ، ہر طرح کی عزت اسی کی ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں آنکھ کھولی، پھر انہوں نے سفر کی لاٹھی ہاتھ میں لی، پھر اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تمام محدثین کے شہروں کا سفر کیا، تمام محدثین۔ امام بخاری فرماتے ہیں علم حدیث کے لیے دور دور کے سفر، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور بہت سارے صحرا اور جناب دریا اور جنگلات کو عبور کرنا ہوتا ہے، پھر ملتا ہے۔ اتنا آسان نہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے۔ وہ بیٹھے ہمارے آن لائن کے جناب اسٹوڈنٹ کہتے گھر بیٹھے پڑھیں گے ہم، وہ زمانہ کچھ اور تھا جی۔ اچھا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا بتائیں جی؟ صحیح جواب یا قریبی جواب کے اوپر انعام، جیسے اس بچے نے 6 میں سے 5 صحیح بتائے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جہاں جہاں علم حاصل ہو سکتا تھا وہاں وہاں سفر کیا، اور کتنے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ کی تعداد بتا سکتا ہے جی کوئی؟ 1000 سے زیادہ۔ ایک کتاب میں 1080 کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ ہم سب جمع کر لیں نا تو بھائی ہم غور کریں میرے ٹیچر کتنے ہیں؟ اب بھائی ہم نے 10-20 اگر مضمون پڑھے تو 10-20 ٹیچر ہوں گے، ہر مضمون کے 2-4 لے لیجئے۔ آج کوئی بہت ہی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوگا نا، وہ کہے گا جی میرے ٹیچرز کی میں لسٹ بناؤں تو 100 ہو جائیں گے، کوئی اس سے زیادہ کوئی 200 پہ بھی پہنچ جائے تو مشکل بات ہے۔ 1080 ان کے اساتذہ کی تعداد تھی، ان لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں میں نے 1000 سے زائد لوگوں سے حدیثیں یاد کی، اور مجھے اپنی ہر حدیث کی سند بھی یاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ چھوٹی سی عمر میں تھے نا، تو ان کا ایک واقعہ سنیں۔ جب 11 سال ان کی عمر تھی، فرماتے ہیں کہ پہلے تو میرے مکتب میں پڑھا، حافظہ اللہ نے ان کو ایسا دیا تھا کہ فوٹوگرافک میموری، ادھر کہیں کچھ پڑھا یا سنا وہ اندر جا کے جناب فیڈ ہو گیا، بس ایک دفعہ سننا اور پڑھنا سب فیڈ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مکتب یعنی پرائمری سے نکل کر میں نے ایک بہت بڑے محدث سے، ان کا نام تھا داخلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں جانا شروع کیا۔ وہ حدیث بیان کرتے، ایک مرتبہ انہوں نے حدیث بیان کی تو راوی کا نام غلط بیان کر دیا۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے جو راوی بیان کیا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ وہ غصے میں آ گئے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ پوچھا کون ہے پھر؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے غلطی کی ہے، یہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ خیر ان کو غصہ بھی آیا، ناراض بھی ہوئے، پھر وہ اٹھ کے گئے اندر جا کے اصل کتاب جب دیکھی تو امام بخاری کی بات ٹھیک تھی۔ پھر واپس آئے، کہنے لگے بچے تیری بات ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا۔ یہ 11 سال کا بچہ مجمع میں بیٹھ کے اتنے بڑے محدث کے سامنے ان سے غلطی ہو گئی وہ بتا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے کلاس فیلو تھے، ان کا نام تھا حاشد بن اسماعیل، حاشد بن اسماعیل ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بصرہ گئے اور مشائخ بصرہ سے ہم نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے وقت لیا، تو ہمیں جو ہے نا 15 دن کا وقت ملا، 16 دن۔ کہتے ہیں مشائخ بصرہ کے پاس ہم گئے تو 16 دن ہم نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ تمام طلباء لکھتے کاغذ پینسل، امام بخاری سنتے لکھتے کچھ نہ۔ ہم بڑے حیران کہ کیا کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ کا بندہ، بھائی سفر کر کے آئے لکھو۔ تو کہتے ہیں جب ہمارا وہ پیریڈ پورا ہو گیا نا تو ہم نے پوچھا حضرت آپ نے تو کچھ لکھا ہی نہیں۔ کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں 16,000 احادیثیں ان 16 دنوں میں 15,000 احادیثیں انہوں نے لکھوائی تھیں جو ان لوگوں نے لکھی تھی۔ کہتے ہیں میں نے 15 کی 15,000 ساری ان کو زبانی سنا دی۔
پھر پوچھا بھی وقت کس نے ضائع کیا؟ تو دل پہ لکھ لیا کرتے تھے، ایک دفعہ سنتے بس وہ پرنٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی ان کی عمر کا 18واں سال تھا، اپنی والدہ یتیم تھے، اپنی والدہ اور بڑے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے آئے۔ حج کے بعد ماں اور بڑا بھائی تو واپس چلے گئے، بڑے بھائی کا واپس جانے کے بعد جلد ہی انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مکہ مدینہ اور حجاز ہی کے اندر رہ کے مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ ان کو شوق تھا۔ پھر 18 سال کی عمر تھی۔ آج ہمارے 18 سال کے لڑکے کا موبائل چیک کریں کیا نکلے گا؟ کسی باپ میں ضرورت نہیں ہے کہ اپنے 18 سال کے لڑکے کے موبائل چیک کر سکے۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی چاندنی راتوں میں روزہ اطہر کے بالکل قریب بیٹھ کر ایک کتاب لکھی، تاریخ کبیر، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی قضایا الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے اقوال انہوں نے جمع کیے، اور جو ان کی کتاب ہے نا تاریخ کبیر، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔